تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز آوان کے جبری اغوا کے بعد وسطائی حکومت کی روایات کے عین مطابق ان کی چند تصاویر منظر عام پر آئی ہیں، جن میں وہ بظاہر غیر مستحکم عوامی پارٹی کو استحکام پہنچاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کچھ ہی عرصہ قبل بلا جواز گرفتاریوں، چھاپوں اور جبری بیانات منظر عام پر آنے کے پیش نظر علی آوان نے تحریک کے دیگر لیڈران کی طرح اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، جس میں وہ وسطائی نظام کے زیر سایہ پلتی فورسڈ ڈیورسز یعنی اغوا برائے بیان کی مضحکہ خیز روایت پر طنز کرتے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کا منظر عام پر آنے والا کوئی دوسرا بیان محض جبری ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ نظام کو بدلنے کا جذبہ لے کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا علی نواز آوان نے پہلے ہی کئی مہینے اپنے گھر سے دور رہ کر اور پھر اغوا کے طور پر بھگتی ہے۔ گھر پر متعدد چھاپے، اہل خانہ کو دھمکیاں، گھر کا کچھ حصہ مسمار، 55 دن سے بھائی لاپتہ، حتیٰ کہ گھریلو ملازمین تک کا اغوا۔ اپنے خلاف درج تمام مقدمات میں ضمانت کے باوجود گرفتاری، یہ سب باتیں روز روشن کی طرح ہر کسی پر عیاں ہیں۔ غیر قانونی طور پر بے بنیاد الزامات لگا کر عدالت میں پیشی کا حق نہ دینا، آئین کی دھجیاں بکھیرنا، اہل خانہ کو دھمکیاں، قانون کو پیروں تلے روننا۔ الیکشن سے پہلے کریک ڈاؤن کا یہ طریقہ وسطائی نظام کی ایک اور فلاپ سکیم کا حصہ ہے۔ ان سب باتوں سے ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جبری بیان چاہے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو یا کسی لفافہ صحافی کے گھر، اسکرپٹ کا اگلا قدم جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ گروپ فوٹو سیشن اس روایت کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اب اس سے یہ تاثر سامنے آنے لگا ہے کہ کیا ان جبری گمشدگیوں کے پیچھے غیر مستحکم تحریک استحکام کا ہاتھ تو نہیں؟ کیا ہم واقعی ایسی پارٹی جس کی بنیاد جبری بیانات اور ایجنڈا محض وسطائی نظام کی پیروکاری ہو، کیا ایسی جماعت کو ہم پاکستان کی باغ ڈور تھما سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ملک میں آئین و عدلیہ کی بالادستی قائم کرنے کے واقعی اہل ہیں؟ اپنا ووٹ ڈالنے اور اپنا لیڈر چننے سے پہلے ان سوالات پر غور ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا ووٹ نہ صرف قوم کی امانت ہے بلکہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا ضامن بھی ہے۔